أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم. اے نبی، لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں شراب اور جوا کے بارے میں. آپ انہیں جواباً کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑے بڑے گناہ ہیں اور لوگوں کے لیے وقتی فائدے کی چیزیں بھی ہیں، لیکن ان دونوں کے گناہ ان کے وقتی فائدے سے بڑے ہوئے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کے اس حصے کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین، رب اس ذات کو کہتے ہیں جو مخلوق کی تربیت کرے، اسے آہستہ آہستہ پروان چڑھائے، جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی. تو اللہ رب العزت رب العالمین ہے، وہ ہر ایک مخلوق کو جسمانی طور پر بھی ایک پیدائشی بچہ ہوتا ہے، لیکن بالآخر آہستہ آہستہ کرتے 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 اللہ تعالیٰ اسے کس عروج کس پروان پہ پہنچا دیتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کی جتنی بھی تمام مخلوقات کی جتنی ضروریات ہیں انہیں اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کر کے پورا کرتے ہیں. اسی لیے اور پھر ایسا ہی نہیں کہ صرف انسانوں کی یا صرف چند مخلوقات کی، صرف مسلمانوں کی. اللہ نے اپنا تعارف فرمایا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب دیکھیے، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اے نبی، آپ کے صحابہ آپ سے سوال کر رہے ہیں شراب اور جوا کے بارے میں. تو شراب اور جوا یہ عرب کے اندر ایک ایسی عادت پڑی ہوئی تھی ان کے اندر کہ جس کا چھوٹنا ان سے ایک ناممکنات میں سے ایک چیز تھی. تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں اور اس سے ملتی جلتی آیات میں ایک مرحلہ وار تدریجی انداز میں شراب، جو کہ جس کے رسیہ تھے عرب، ان سے کس طریقے سے شراب کو چھڑوایا، اور اس میں اللہ نے اپنا رب العالمین ہونا، اپنا رب ہونا کہ آہستہ آہستہ کر کے مرحلہ وار پہلے ذہن سازی کی، پھر آہستہ آہستہ اس کے نقصانات بتائے، پھر نقصانات بیان کرتے 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 وقتی طور پر پابندی لگائی، پھر اچانک سے مکمل طور پر پابندی لگا دی کہ اب تم اس کے قریب بھی مت جاؤ. وہ کیسے؟ اور یہی در حقیقت یہی روش ہماری ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء ربانیین بنو. ربانیین یعنی وہ والدین، علماء، داعین، مبلغین، واعظین، ان کے اندر یہ روش ہونی چاہیے کہ سامنے والے کے اندر آہستہ آہستہ دین کو، آہستہ آہستہ ایک چیز کو لائیں. ہاں، شراب حرام ہے، اس میں اب کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ اس کے حلال ہونے کو کوئی کہے، لیکن کسی نشہ آور شخص سے اس کے نشے کو چھڑوانا ہوگا تو یہی تدریجی پہلو اپنانا پڑے گا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، یعنی نماز کی عادت ڈلوانے کے لیے یہ کہا کہ سب سے پہلے اپنے گھروں کو نمازوں سے آباد کرو. فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھو، لیکن اپنی سنتیں اور نوافل گھروں میں پڑھو تاکہ بچے تمہیں دیکھیں. اور پھر جب ایک عمر 7 سال کے قریب پہنچ جائیں تو پھر انہیں کہنا بھی شروع کر دو، اور پھر جب 10 سال کو پہنچ جائیں تو پھر کان پکڑ کے نماز بھی پڑھواؤ. تو یہ کیا آہستہ آہستہ ذہن سازی ہوگی. لیکن اچانک سے اگر کسی ایک بے نمازی کو کہہ دیا جائے کہ آپ آؤ مسجد کی صف اول میں خشوع خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھو، تو اس کے لیے ایک پہاڑ بنے گا. آہستہ آہستہ ہوگا. تو یہی رب کا صفت ہے، اور یہی امت سے مطلوب ہے. اگر امت کے داعین اور واعظین اور مبلغین یہ انداز اپنا لیں تو یہ زیادہ مؤثر بنتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ذہن سازی کی؟ 4 مراحل سے گزارا. پہلا مرحلہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے تھے، اور نعمتیں گنواتے کہا میں نے تمہارے لیے دودھ پیدا کیا. وہ دودھ جو تمہارے لیے بھینس میں سے کس طریقے سے نکلتا ہے کہ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں. کہ گوبر ڈالتے چارہ ہو، کھاتی چارہ ہے،
اور نکلتا گوبر ہے اور خون ہے، لیکن خون اور گوبر کے بیچ میں سے تمہارے لیے ایک ایسا دودھ نکل رہا ہے جسے تم منہ میں ڈالو تو وہ خود بخود نیچے جائے گا، سائغا للشاربین۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن ثمرات النخیل والاعناب، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انگور اور کھجور کے درخت پیدا کیے، ان میں سے تم نشاور چیزیں پیدا کرتے ہو، بناتے ہو، اور اچھا رزق بھی تمہارے لیے اس میں رکھا ہے، اگر تم اسے تازہ کھاؤ، سکھا کے کھاؤ، جس انداز میں کھاؤ، لیکن اس میں تم ایک نشاور چیز بھی بناتے ہو۔ یہ ایک پہلی مرحلہ تھا کہ جیسے صحابہ کرام نے سنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز کے بارے میں، یعنی شراب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نشاور چیز ہے، معلوم ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا نہیں کہہ رہے، تو جو سمجھدار تھے، جن کے اندر ایک بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے وہ فوراً اسی ٹائم چھوڑ دیا۔ یہ ایک پہلا مرحلہ تھا، یہ پہلی ذہن سازی تھی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے جو ہم اب پڑھ رہے ہیں، وہ یہ تھا کہ قرآن کریم اس سے پیچھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تو صحابہ اکرام، حضرت عمر بن الخطاب، حضرت معاذ بن جبل اور کئی انصاری صحابی آپ علیہ السلام کے پاس آئے تھے، یا رسول اللہ، شراب تو ایسی چیز ہے، یہ عقل کو مار دیتی ہے اور مال کو ضائع کر دیتی ہے، ہمارے پاس مال نہیں تو ہم خرچ کیسے کریں؟ ہم شراب پیتے رہتے ہیں تو نتیجے میں ہمارا مال ضائع ہو جاتا ہے، تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کریں؟ یہ دیکھیے صحابہ اکرام کی شان۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ قرآن ہم سے خرچ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن ہم سے خرچ نہیں ہو پا رہا، اس وجہ سے تو ہم کیا کریں شراب کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرا مرحلہ، دوسری آیت نازل فرمائی، اور وہ آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ، اے نبی، لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ آپ سے سوال کر رہے ہیں شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں، آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ، یہ نہیں کہا، فوراً نہیں کہا حرام ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر فوراً حرام کہتے تو یہ نہیں چھوڑ سکتے تھے، تو کہا پہلے یہ بتائے کہ اس کے اندر خرابیاں کیا ہیں، اس میں بڑی بڑے گناہ ہیں تمہارے لیے، تم شراب پی کر ماں اور بیوی کے درمیان فرق ختم کر دو گے، تم شراب پی کر اپنے مال کو ضائع کرنے والے بن جاؤ گے، شراب تمہاری جان، تمہارے جسم، تمہاری عقل، تمہارا مال، ہر ایک کی دشمن ہے۔ یہ ذہن سازی کی اور کہا کہ اس میں بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن وقتی طور پر تمہیں نفع بھی ہو سکتا ہے تمہارا ہاضمے کا نظام ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ وقتی چیز ہے، ہو سکتا ہے تمہارے اندر مردانہ طاقت بھی آ جائے، لیکن یہ وقتی چیز ہے، اگر شراب پینے سے ہو سکتا ہے تمہارا چہرے کا رنگ کھل جائے، لیکن یہ وقتی چیز ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں کے جو گناہ ہیں، ان کے نتیجے میں جو گناہ کرو گے، آپس میں جھگڑے پیدا ہوں گے، آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنو گے، یہ سب کی سب چیزیں ایسے گناہ ہیں، ان گناہوں کے نتیجے میں وہ پائیدار ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ نفع ایسا تھا تمہاری ذات کی حد تک تھا، نقصان ایسا ہوگا دوسرے تک جائے گا، تو اللہ نے یہ ذہن سازی کی، لیکن یہ نہیں کہا حرام ہے۔ اگلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے وقتی پابندی لگائی اور یہ کہا، اور اس پر علماء نے روایات میں قصہ بھی آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعوت کی تھی صحابہ اکرام کی، مغرب کے بعد کھانا رکھا تھا، تو کھانے کے بعد شراب بھی چلی، تو جب شراب کا پی اور شراب پینے کے بعد نماز پڑھنے کی باری آئی تو ایک صحابی نے نماز پڑھائی، اس وقت شراب حلال تھی، تو جب نماز پڑھانا شروع کی تو سورۃ الکافرون پڑھی، لیکن اس سورۃ الکافرون میں ایسی تبدیلی کر دی کہ اس کی وجہ سے معنی کچھ کا کچھ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تیسرا مرحلہ نازل کیا اور وہ سورۃ النساء میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس وقت جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب یہ وقتی طور پر پابندی لگی، اور دیکھیے ایسی پابندی لگی، اگر ایک آدمی اللہ نے جب صحابہ اکرام کو یہ حکم ملا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نشے کی حالت میں ہم نماز کے قریب مت نہیں جا سکتے، تو ایک آدمی ظہر کے وقت شراب نہیں پی سکتا، اس لیے کیونکہ اس نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، نشہ نہیں اترے گا۔ عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتا کیونکہ مغرب کے نماز وقت قریب ہے، مغرب کے بعد نہیں پی سکتا کیونکہ ابھی عشاء کا وقت قریب ہے۔ اب عشاء کے بعد نہیں پی سکتا، اجازت ہے پی سکتے ہو عشاء کے بعد تم فجر تک، لیکن بات یہ ہے کہ دن بھر کا تھکا ہوا ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا۔ یہ اسی طریقے سے فجر کے بعد پینے کی اجازت ہے، فجر سے لے کر ظہر تک، لیکن دن میں کام کاج بھی تو کرنا ہے۔ تو ایک وقتی طور پر ایسی اللہ نے پابندی لگائی کہ خود بخود اس کے طبیعت اس کے عادی بن گئی۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں حضرات صحابہ اکرام کے درمیان شراب کے ایک دور چلا تھا، اس میں ایک جھگڑا ہو گیا تھا، تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ شراب کے بارے میں کوئی ہمیں حقیقی حکم، واضح حکم دے دیجئے، کیونکہ اب اس کی برائیاں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، اے اللہ شراب کے بارے میں ایک واضح حکم اب ہمیں عطا کر دیجئے۔ اس پر قرآن کریم کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 191 نازل ہوئی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور قسمت کو معلوم کرنے کے لیے جو تیر ہیں، یہ سارے کے سارے شیطانی عمل ہیں، یہ گندگیاں ہیں، ان سے بچو۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے وجہ بیان فرمائی کہ شراب کیا ہے؟ شراب تمہارے آپس کی، تمہاری روحانیت کو بھی نقصان پہنچائے گی، تمہاری جسمانیت کو، تمہاری ثقافت کو، آپس میں رہن سہن کو، معاشرت کو نقصان پہنچائے گی۔ فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر دشمنیوں کو اور نفرتوں کو شراب اور جوا کے ذریعے سے پھیلا دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے ذکر سے تمہیں دور کر دے، اور بالخصوص اللہ کا سب سے بڑا ذکر کیا؟ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا اب تم بچو گے؟ جو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، صحابہ اکرام بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انتہینا ربنا انتہینا ربنا، اے ہمارا رب اب ہم بچیں گے۔ چنانچہ ایسے بچے، جو یہ آیت نازل ہوئی، مدینہ کی گلیوں میں اس طرح شراب بہ رہی تھی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ کیونکہ اللہ نے اس انداز سے ذہن سازی کی تھی، اور صحابہ اکرام ماننے والے لوگ تھے، وہ کردار کے غازی تھے، ہم گفتار کے غازی ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے، کئی مہینوں تک جب مدینہ میں بارش ہوتی رہی تو اس بارش کی وجہ سے شراب کی بدبو دوبارہ اٹھ پڑتی تھی، اتنی شراب بہائی گئی تھی۔ جس کے ہاتھ میں شراب ہے اور ہونٹوں تک پہنچی، فوراً وہ پھینک دی جو یہ حکم آیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس شراب کے مشکیزے مٹکے بھرے ہیں، جا کے فلاں مقام پر جمع کرو، میں خود آ کے توڑوں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے تمام کئی مشکیزیں خود توڑے، پھر صحابہ اکرام کو بھی اس کے حوالے کر دیے تھے۔ پتہ چلا کہ مدینہ میں بازار لگا، وہ ایک صحابی ہیں، وہ شام کے سفر پر گئے ہوئے تھے، وہاں سے ایک بڑی شراب کا ایک لے کر آ رہے تھے، اپنا ایک پورا سامان۔ تو جو ان کو پتہ چلا، صحابہ اکرام نے اطلاع دی، فوراً مدینہ کے باہر ہی ٹھہر گئے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر پوچھتے یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا ان سب کو بہا دو۔ چنانچہ وہ ساری کی ساری، یعنی اس بات کی پرواہ نہیں کی گئی کہ اب میرا آئندہ میں جو قافلے میں سامان لے کر آیا ہوں وہ میرا آگے کا گزران کیسے ہوگا۔ جب پتہ چل گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ چیز حرام ہے تو بس اب رکنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے، چنانچہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر احکامات جاری فرما دیے شراب کے متعلق۔ چنانچہ ان میں سے چند روایات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں 10 لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی 5 لوگوں کے اوپر لعنت ہے، ایک سود دینے والا، ایک لینے والا، ایک ان دونوں کے درمیان جو معاملہ کروا رہا ہے، اور اگر اسٹامپ پیپر پہ 2 گواہ بنتے ہیں تو ان 2 گواہوں کے اوپر 5 بندوں کے اوپر لعنت ہے۔ لیکن شراب کے بارے میں 10 لوگوں کے اوپر لعنت ہے۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلا نچوڑنے والا، جو شراب انگور سے بنائی جائے گی، یہ اس کو نچوڑا جائے گا تو نچوڑنے والے کے اوپر لعنت۔ پھر فرمایا بنانے والے کے اوپر لعنت، اگر یہ دونوں الگ الگ بندے ہیں تو پھر بنانے والے کے اوپر لعنت، پینے والے کے اوپر لعنت، پلانے والے ویٹر ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ پارسل، یعنی اگر کسی کے پاس آیا ہے اور وہ اٹھا کے کسی کو دے رہا ہے، شراب میرے پاس آئی، میری نہیں ہے کسی اور کی اٹھا کے میں اسے دے رہا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ جو اٹھا کر دے رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ اور اگر میں جسے دے رہا ہوں وہ کسی اور کو دے رہا ہے تو جس کی طرف جا رہی ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ بیچنے والے پر اللہ کی لعنت، خریدنے والے پر اللہ کی لعنت، جو کسی کو ہدیتاً تحفتاً دے رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، اور اس سے جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے اس آمدنی حاصل کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ چنانچہ شراب کا حکم یہ ہے کہ اگر میرے پاس شراب ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ میں اسے نالی میں بہاؤں گا، اس کے علاوہ کوئی اور، میں جانور کے آگے بھی نہیں ڈال سکتا کہ وہ جانور پی لے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس جانور کو حرام پلا رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ ایک ہی حل ہوگا، اسے آپ نالی کی نظر کر دیں۔ اور پھر شراب اب ایسی حرام، انگور کی بنی ہوئی شراب ایسی حرام کہ اگر میرے کپڑوں پر لگ جائے اور وہ میری اس ہتھیلی کے درمیانی حصے سے بڑھ کر ہوگی تو میری نماز بھی نہیں ہوگی۔ شرن شراب کے اندر اور پیشاب کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں نجس ہیں، دونوں ناپاک ہیں۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چنانچہ لیکن جو اس سے بچے گا، اللہ نے فرمایا تم دنیا کی شراب سے بچ جاؤ، وہ دنیا کی شراب جو تم سے تمہاری عقل چھین لیتی ہے، میں جنت میں تمہیں شراب پلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تمہارا رب تمہیں ایک پاکیزہ شراب پلائے گا۔ لا هم عنها ينزفون لا غول فيها لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ایسی شراب ہوگی اس میں کسی قسم کی دماغ کی خرابی نہیں ہوگی۔
اللہ کے نبی نے فرمایا الخمر ام الفواحش، شراب ایسی ہے جو تمام کی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر حضرات سے سوال کیا تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو، کلمہ کفر کہنا، زنا کرنا یا شراب کرنا، شراب پینا، ان تینوں میں سے سب سے بڑا جرم تم کسے قرار دیتے ہو؟ تو سب نے یہی کہا کہ کلمہ کفر۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل کا ایک قصہ نقل کیا اور کہا کہ ایک آدمی کے اوپر جبر کیا گیا تھا اسی حوالے سے کہ تم ان تینوں میں سے کسی ایک کو اپنا لو، ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ بھئی کلمہ کفر تو بہت بڑی بات ہے اور زنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، چلو شراب پی لیتے، شراب کا معاملہ تو میری ذات کی حد تک ہے۔ لیکن جب اس نے شراب پی تو شراب پینے کے بعد، نشے میں آنے کے بعد زنا بھی کیا اور کلمہ کفر بھی زبان سے بولا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسی کو آپ نے فرمایا الخمر جماع الاسم، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ آپ نے فرمایا لا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، شراب پینے والا شراب کی حالت میں ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کے دل سے ایمان کا نور نکل چکا ہے تبھی وہ شراب پی رہا ہے۔ شراب جیسی گندی چیز اور ایمان دونوں ایک مومن کے اندر جمع ہو جائیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا جو شخص شراب کا ایک گھونٹ پی لے، اللہ تعالیٰ اس کی 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں کریں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ایسے شخص کو جہنم کے اندر تمام جہنمیوں کا جو پیپ ہوگا، ان کے جسموں سے جو غلاظت نکل رہی ہوگی وہ اسے پلائی جائے گی، اور جو دنیا میں نہیں پی رہا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اسے ان کا رب شراب پلائے گا۔ اور شراب کی جنت میں 4 نہریں، ان میں سے ایک نہر شراب کی ہے، اللہ کے نبی نے۔ اور شراب بھی جو کہ شراب کا عادی ہے، لیلۃ القدر کیسی رات ہے، اس رات کے اندر جن 4 لوگوں کے گناہ ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ ہے جو کہ شراب کا عادی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شراب سے متعلق جب پتہ چلتا فلاں نے شراب پی ہے تو حکم دے دیتے تھے کہ جس کے ہاتھ میں چپل ہیں، جوتے ہیں، جو بھی ہے، ڈنڈے ہیں، مارو۔ پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کرام نے اس کی ایک مقدار مقرر کی کہ 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شراب جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ اندازہ ہی نہیں، کیا حکام، کیا بڑے، کیا ایک عام آدمی وہ بھی شراب کا رسیہ بن چکا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اتنی واضح طور پر فرما دیا، اتنے آہستہ، لیکن اب حکم یہی ہوگا۔ ہاں، ہمارے لیے ایک آخری بات وہ یہ کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم شرابی سے نفرت نہیں کریں گے، اس کے شراب پینے سے نفرت کریں گے۔ گناہ سے نفرت ہوتی ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں ہوتی۔ ہم اس کی ذہن سازی کریں، آہستہ اسے بتائیں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اور ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی